بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اسپیشل عدالت نے شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ شہباز صاحب کو ایف آئی اے کی جو منی لانڈرنگ کے مقدمات تھے اس کے اندر ان کو بری کر دیا ہے، کیونکہ ایف آئی اے جو ہے وہ ایویڈنس پرووائڈ کرنے میں ناکام رہی۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیا گیا تھا فارن ایکسچینج کے حوالے سے، جو فارن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے جو ایک فیصلہ ای سی پی نے دیا تھا، اس کے تناظر میں ایف آئی اے نے ایک مقدمہ درج کیا تھا، اور اس کے اوپر بھی آج عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور 18 اکتوبر تک ان کو عبوری ضمانت جو ہے یا حفاظتی ضمانت جس کو ہم کہتے ہیں وہ مل گئی ہے۔ اس وقت دونوں جو ہے یعنی پی ٹی آئی ایک طرف اور پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے وہ دوسری جانب جو ہے وہ ایک کشمکش کی صورتحال کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن کراؤ، جبکہ پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ موجودہ حکومت کو بچاؤ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں جو نیریٹیوز لے کے دونوں چل رہے ہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھیں گے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ قانون اور انصاف کے تقاضوں کو کس حد تک پورا کرتے ہیں، اور سوال دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ جو کشمکش ہے یہ ملک کو کس طرف لے کر جائے گی۔ سوال تیسرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موجودہ جو ایک اسٹینڈ سٹل کی جو سچویشن ہے، جو آمنے سامنے حکومت اور پی ٹی آئی آئی ہوئی ہے، اس میں کوئی میڈییشن کرنے کے لیے آگے آئے گا، اور سوال نمبر 4 یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اس حکومت کے ساتھ بیٹھ کے جو معاملات بعد میں کریں گے، یعنی دھرنا دے دیا یا انہوں نے اسلام آباد کے اوپر آ کے احتجاج کر لیا، لانگ مارچ کر لی حقیقی آزادی کی خاطر، یا اس سے قبل ہی کوئی بات چیت ان سے کر لیں گے۔ ان تمام ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے جناب حسن نثار صاحب، آپ مصنف ہیں، اسکالر ہیں اور سینئر صحافی ہیں۔ بہت شکریہ حسن نثار صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو یہ جو فیصلہ آیا ہے کورٹ کا شہباز صاحب کے حوالے سے، حمزہ صاحب کے حوالے سے، اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ پچھلے تقریباً ہم نے دیکھا کہ 3 پونے 4 سال شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ ایسا ٹائم بھی آیا کہ ڈیلی بیسس کے اوپر پریس کانفرنسز کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک اسٹرانگ ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے ایف آئی اے کے پاس۔ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے بھائی میرے، ان میں سے ہر چیز ایکسپیکٹڈ تھی۔ یہ تو سارا ایک سلسلے کا حصہ ہے، وہ انفولڈ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دیوداس کی کہانی چل رہی ہے، اس کا انجام کیسا ہونا ہے وہ بھی پتہ ہے، لیکن اب سین آفٹر سین یہ معاملہ چل رہا ہے، تو اس میں تو کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ آپ نے بہرحال ایک ٹرم بڑی خوبصورت اور بہت عمدہ استعمال کی، ایکسپریشن آپ کا بہت خوبصورت ہے کہ ایک طرف حکومت بچاؤ، ایک طرف الیکشن کراؤ۔ تو اگر یہ چڑیل قسم کی جمہوریت، جس کو میں نے کبھی جمہوریت مانا ہی نہیں ہے، بہت بڑا فراڈ ہے اس ملک کے ساتھ، بہت بڑا فراڈ، مطلب چند لوگوں کے قبضے کو جمہوریت کہنا، یہ تو اتنا ننگا جھوٹ ہے۔ اور میں 32 سال ہو گئے لکھتے ہوئے، ابھی تو بلکہ ریسنٹلی میری یہ کتاب، اس کا عنوان سن لیں صرف آپ، بی بی بابو اور بے بس عوام۔ یہ جگاڑ ہے، جمہور یعنی جمہوریت نکلا جمہور سے، جمہور کہتے ہیں عوام کو، یعنی یہ کیسی یہ چڑیل ہے، جعلی جمہوریت ہے جس نے عوام کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اچھا، لیکن ان کی سن لیتے ہیں، مجھے چھوڑیں آپ، ان کی سن لیتے ہیں کہ جی یہ جمہوریت ہے اور آہستہ آہستہ 1500 سال میں یہ صاف ستھری ہو جائے گی، یہ غلاظت کی ماری جمہوریت یہ صاف ستھری ہو جائے گی، مان لیا۔ او بھائی، اس میں تو الیکشن اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ لوگ بری طرح خار بھی ہو رہے ہو، پوری طرح آپ کا مسلسل آپ کا گراف نیچے گر رہا ہے، اور میں دعائیں مانگتا ہوں کہ نواز شریف صاحب بھی آئیں تاکہ ان کو تسلی ہو جائے، ان کا شوق پورا ہو جائے، یہ بلف بھی کال ہو جائے، اس کے بعد ان کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں رہے گا۔ اور پٹنا نواز شریف صاحب نے بھی ہے، یہ لکھ کے رکھ لیں، میسج روحوں تک پہنچ گیا ہے کہ انہی لوگوں نے ملک کو ان حالات تک پہنچایا ہے۔ سو ایک سادہ بات ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی کامن سینس نہیں ہے، کوئی فلسفہ، کوئی تجزیہ، کوئی ککھ نہیں ہے اس میں۔ الیکشن کراؤ، تم تو ایک حادثے کی پیداوار ہو تو جان چھڑاؤ۔ لیکن میرا خیال ہے کہ قدرت بھی ان کے خلاف فیصلہ دے چکی ہے۔
اینڈ دا نیچر وانٹس دم ٹو کنٹینیو، تاکہ یہ اپنی غیر مقبولیت، ناپسندیدگی، کیا نفرت کی بھی یہ آخری حدوں تک پہنچ جائے. تو یہ ساری لکھی پڑی بات ہے یہ ساری، اس میں تو کوئی کہیں کوئی تجزیہ. باقی آپ نے کہنا کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے. پاکستان کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے ان چیزوں سے. سبق سیکھنے کے ہم لوگ عادی نہیں ہیں. آپ نے بالکل صحیح ملی نغموں کے ہمارے پلے بیسیکلی ہے کیا؟ ایک طرف کل تک ہے جس بندے کو محسن پاکستان گردان لگائی ہوئی تھی، اس کی برسی کس خاموشی سے گزری ہے. شرم آنی چاہیے. جی ڈاکٹر عبد القدیر خان کی آپ بات کریں. حسن نثار صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ اس وقت جو اپروچ عمران خان صاحب کی ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کے اوپر ایک مارچ کرنا ہے، اور آپ ظاہر ہے کہ 2014 میں بھی انہوں نے وہ ایک آبجیکٹیو ڈفرینٹ تھا کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے اینڈ ہی وانٹیڈ اے فریش الیکشن. اس وقت بھی ان کا یہی مطالبہ تھا، بٹ الٹیمیٹلی ان کو واپس جانا پڑا، اور اس وقت ہی پارلیمنٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی رہی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ نواز شریف صاحب کو عدالت نے ان کو فارغ کر دیا تھا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں، ان کی جو اپروچ ہے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، یعنی راستہ ان کا ٹھیک ہے؟ دیکھیں بھائی، اس کے دو جواب ہیں. عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان اپنی افتاد طبع کا قیدی ہوتا ہے اور وہی اس کا مقدر ہوتا ہے. اور سادہ کر دیتے ہیں، انسان اپنے ٹیمپرمنٹ کا، ٹھیک ہے، وہ بے بس ہوتا ہے اس کے سامنے. میرا ایک اپنا مزاج ہے، آپ کا اپنا ہوگا. میراج خالد صاحب کا اپنا تھا، نواز شریف کا اپنا ہے. اپنا بیک گراؤنڈ ہے، اپنا ڈی این اے ہے، اپنی تعلیم ہے، اپنا خاندان ہے، اپنی تربیت ہے، حالات ہیں، یہ وہ سارا. آپ کے سوال کے دو جواب ہیں. ایک تو ہے ایکڈیمک جواب، کتابی اور نصابی. پالیٹکس میں لکڑی، لوہے یا دھاتی قسم کا رویہ ریکمینڈ نہیں کیا جاتا. پالیٹکس میں رویہ ہونا چاہیے پانی کا. حالات کے برتن کی شکل اختیار کر لو. پانی کیا کرتا ہے؟ پانی کی پہلی خوبصورتی دیکھیں، وہ کبھی برف بن جاتا ہے، اسے ٹکر مارو سر پھٹ جائے گا. صحیح. کبھی بھاپ بن جاتا ہے لیکن وہ پانی ہے. کبھی وہ پانی کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ جو 3-4 شکلیں ہیں پانی کی، پھر اس کی خاصیت کیا ہے؟ آپ اسے کپ میں ڈالو، کپ کی شکل اختیار کر لے گا. جگ میں ڈالو، گھڑے میں ڈالو، بالٹی میں ڈالو، جس چیز میں ڈالو گے وہ اس کی شکل اختیار کر لے گا. یہ اسکول آف تھاٹ بیسیکلی اگر مسلمانوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ امیر معاویہ کا سٹائل تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی اس طرح ہوتی ہے گورننس، حکمرانی جہاں بانی. سو یہ ہے ایک ایکڈیمک جواب. دوسرا ہے کہ انسان اپنی افتاد طبع کا قیدی ہوتا ہے. عمران ہیز ہز اون ٹیمپرمنٹ. ہی از اے بورن فائٹر پوری تھرو آؤٹ. وہ ان للوؤں پنجوؤں کی طرح تو ہے نہیں جو سیدھے فلوکی ہیں، پالیٹکس میں آ گئے یا اپنی کانسٹیٹوئنسی کی وجہ سے آ گئے، یا کسی ضیاء الحق نے ان کے سروں پہ دست شفقت رکھا، یا کوئی پیسہ پوسا کو قبضہ گروپوں سے ہوتے پارلیمنٹس میں پہنچ گئے. اچھا، تو وہ اس کا تو ایک ریکارڈ ہے. مطلب میری اس کے ساتھ جان پہچان ہے، لیکن میں ذاتی طور پر نہیں، میں دیکھ کے بات کر رہا ہوں، اس کا کیریئر دیکھ کے. میرا سلام دعا ہماری ہے، پرانی ہے، نتھنگ مور دین دیٹ. بٹ مزاج کیا ہے؟ ان اچیویبل ٹارگٹ نظر آ رہا تھا دنیا کو. مجھے کرکٹ کی دلچسپی نہیں ہے، میں نے بے شمار لوگوں سے یہ بات سنی ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں پلیز میری تصحیح کر دیں، مجھے کریکٹ کر دیں، چونکہ میں نہیں جانتا کرکٹ نہ مجھے دلچسپی. یہ ان اچیویبل ٹارگٹ تھا اور وہ آخری وقت تک کانفیڈنٹ تھا. شوکت خانم کے تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں بہت اچھی طرح. دنیا کے ٹاپ کے ڈاکٹرز نے سمجھایا کہ یہ وائبل ہی نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. اگر تم نے کرنا ہے تو اس کا کوئی 1-2-4 بارڈز یا اس کا ایک حصہ کینسر کے لیے کر دو مفت علاج کے لیے، باقی ہاسپٹل کی انکم ادھر لگا دیا، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. وہ نہیں باز آیا.
وہ لاجیکل بات نہیں کر رہا تھا، لیکن اللہ نے اس کی عزت رکھی. ورلڈ کپ بھی ابھی وہ جو اگر آپ کو بہتر پتا ہوگا، اگین میں نے لوگوں سے سنا ہے، دوسرا میری اپنی آبزرویشن ہے، تیسرا آ جائے نمل. لوگوں نے کہا ویرانے میں کون جائے گا. پھر رہ گئی پولیٹیکل پارٹی. میں تو آئی یوز ٹو لک آفٹر دا میڈیا ان دا بگننگ. وہ مجھے سال ڈیڑھ سال میں سمجھ آئی یہ گندا کام ہے، میرے کرنے کا نہیں. میں ملک کے بارے میں ہر آدمی خواب دیکھتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہوگے، میں بھی دیکھتا تھا. تو میں نے اس لیے جوائن کر لیا تھا. اچھا، تو کوئی عام آدمی نہیں، کوئی خاص آدمی بھی ہے مجھے بتائیں آپ. بھٹو نہ کرتا یہ، میرا دعویٰ ہے. بھٹو 20 سال مار کھاتا. وہ چونکہ ایک ٹریجک ہیرو بن چکا تھا، وہ تاشقند کے یہ وہ شکلیں بگڑی ہوئی کہ جی نکال دیا ایوب خان، یہ وہ آیا، ہی لانچ اس پارٹی، اور چل سو چل ہو گیا. وہ اس نے تو 22-24 سال مار کھائی ہے. عمر کا ایک حصہ ہے بھائی. بچہ پیدا ہو کے باپ بن جاتا ہے جتنی دیر اس نے مار کھائی ہے. اب وہ یہ اس کا مزاج میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب یہ دو طرح کے ماڈلز ہیں. ایک تو آپ اپنی استاد طبع کے مطابق چلیں. لوگ آج تک کہتے ہیں دنیا کا کوئی انٹلیکچوئل میں نے نہیں پڑھا جو ہٹلر کو خراج تحسین پیش کرے، لیکن دنیا کو آزادی دلا گیا. ہماری آزادی میں بھی یاد رکھنا ہٹلر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اتنا بلیڈ ہو گیا تھا انگلینڈ. دیکھو ایک آدمی ہے بہت مضبوطی سے اس نے آپ کو پکڑا ہوا ہے. اس کے 1-2-4 ایسے اس کو زخم لگیں کہ اس کا آدھا خون ہی نچڑ جائے. اس کی گرفت آپ کے اوپر سے ڈھیلی پڑ جائے گی اور آپ کے لیے وہ سفر آسان ہو جائے گا اس کے پنجے سے نکلنے کا. تو دس از واٹ ہیپن ٹو دس ورلڈ. وہ اپنی جہالت، مطلب ایک طرف وہ ہی واز اے جینیس، اس نے بہت بڑا کام کیا، دوسری طرف اس کا انجام دیکھ لو آپ. اور یعنی احمقانہ بات ہے، نیپولین کو بھی عقل نہیں آئی، حالانکہ ہی واز اے ملٹری جینیس. وہ بھی روس میں جا گزا. کس موسم میں؟ وہاں محاورہ ہے کہ جنرل ویدر نے مارا ان کو. موسم صحیح بات. تو یہ اب میرے میں اتنی عقل نہیں ہے کہ میں اس پہ کوئی. حسن نثار صاحب، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کنٹری لائک پاکستان بڑی یعنی کنفیوزڈ اور چیلنجنگ قسم کی پالیٹکس ہے اس ملک کے اندر. اس میں ایک ٹیمپرامنٹل آدمی جو ہے، ڈو یو ریکمینڈ کہ وہ مطلب اپنے ٹیمپرامنٹ کو لے کے آگے چلتا رہے، اور پاکستانی سیاست کا جو مزاج ہے اس کو اپنی طرح سے ڈھالنے کی کوشش کرے گا، تو وہ ڈو یو تھنک کہ وہ کامیاب ہو جائے گا اپنی اس اسٹریٹجی؟ اس پہ میں کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتا. پاکستان کے بارے میں تو دیکھو بات سنو، یہ پاکستان ان معنوں میں تو ملک ہے نہیں. ملک میں ایک نظام ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کے کوئی ڈوز ڈونٹس، کوئی مطلب کوئی معاملہ ہوتا ہے. یہ جو بھی اعتزاز صاحب نے کہا، میں کو پتہ نہیں 30 سال پہلے بھی یہ لکھتا تھا کہ پاکستان کے بارے میں تو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. مجھ سے امریکہ کا پوچھ لو، مجھے پتہ ہے وہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ایک سائنٹیفک سوسائٹی ہے. یہاں تو معین قریشی سیٹیاں مارتا ہے، شلوار باندھنی نہیں آتی، آئی ڈی کارڈ ہے نہیں ہے پاکستان کا، وہ وزیر اعظم ہے. شوکت عزیز آیا، وہ ملک میں 1 منٹ کے لیے نہیں آیا، اس کے بعد آ ہی نہیں سکتا، وہ بھی وزیر اعظم ہے. وہ کیسا یہاں چپڑ کھناتی ہے، وزیر اعظم نہیں رہ گیا اور کئی بار رہ گیا. تو اس کے بارے میں آپ نے کیا پریڈکٹ کرنا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک بندہ تھا نا، اس کی بیوی بستر مرگ پہ تھی، تو اس نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالو، یہ وہ، میں تمہارے بغیر پاگل ہو جاؤں گا. اس نے کہا نہیں، تم اپنا تگڑے رہنا، مجھے یہ بتاؤ میرے بغیر شادی تو نہیں میرے بات کر لو گے؟ اس نے کہا کہ پاگل تو پھر کچھ بھی کر سکتا. اب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ یہ پاگل سا سسٹم ہے آپ کا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. انسٹیٹیوشنل جو ملک کے اندر اس وقت نظام ہے، مطلب جو فیصلے آ رہے ہیں عدالتوں سے، ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کہ ایک جس طرف طرح عوام دیکھ رہے ہیں مطلب نیب کا جو ڈیسیژن آیا ہے مریم صاحبہ کا، اس کو ہاؤ یو ویو دیٹ کہ 4-5 سال آپ رگڑا دیتے رہے؟ اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں تھا یا پروسیس ٹھیک نہیں تھا، تو آپ کس بیس کے اوپر یہ سارا، اور اگر سارا کچھ صحیح تھا تو پھر یہ ایک سیکنڈ میں سب کیسے ٹھیک ہو گیا؟ سارا کچھ صحیح تو بہرحال نہیں تھا. لاش تو پڑی ہے پاکستان کی اکانومی کی. اقتدار میں کون رہا؟ ختم کریں بات. ایون فیلڈ بھی کھڑا ہے،
چھوڑیں. لیکن بہرحال جو بات آپ کر رہے ہو وہی بات میں بھی عرض کر کے ہٹاؤں آپ کے اس سوال سے پہلے. جی جس طرح لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں, لوگ اس سارے پروسیس کو حقارت اور نفرت سے دیکھ رہے ہیں, اور یہ نفرتیں پائل اپ ہوتی جا رہی ہیں, اینڈ دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. مطلب آپ نے ملک کا زیادہ حصہ گنوانے کے بعد بھی اگر یہی کچھ سیکھا ہے. اور دوسری بات, میں تو ادھر ادھر نہیں, میں ان کا سوچتا ہوں, یہ پی ٹی آئی والوں کا وہ جو بستر بند انہوں نے رکھا ہوا تھا, ابھی اس نے نام لیا, ابھی آپ نے نام لیا اس کا, کیا نام ہے, شہزاد اکبر. جی جی وہ چلتا پھرتا بستر بند, وہ کیا کرتا رہا ہے؟ کس کس کو وہ بے وقوف نہیں بنا گیا بتائیں. تو دونوں طرف بلیم کرنے والی بات ہے. لاش پڑی ہے, یا تو اس میں میرا آپ کا کوئی رول ہے تو ٹھیک ہے, ہمیں پھانسی چڑھا دو, ٹھیک. میں تو کنٹیسٹ بھی نہیں کروں گا. لاش تو پڑی ہے اس ملک کی اکانومی کی. کو حال ہے پتہ ہے آپ کو, جب پاکستان بنا تو ڈالر کتنے کا تھا اور کس سال تک کتنے کا رہا؟ اس لیے چھوڑیں, یہ تو سارا سچ ہے. ایک خاندان ہے, 7 بھائی ہیں, ان میں سے ایک کی اولاد پالیٹکس میں آتی ہے اور پورے خاندان کو لینسوں سے مار جاتی ہے. اندھے ہو, پتہ نہیں, سمجھ نہیں آ رہی بات. مطلب بندہ پوچھتا ہے تو دماغ نہیں کام کر رہا, تمہاری موریلٹی فلانا ٹمکانا, یہ کیا ہے یہ؟ یعنی 7 بھائیوں کی اولادیں, ساری کی ساری کاروبار ایک ان میں سے پالیٹکس میں آتا ہے, اور ہول ٹائم پالیٹکس کرتا ہے وہ خاندان, ہول ٹائم پالیٹکس. یہ بہت ڈیمانڈنگ کام ہے. وہ سارے کے سارے باقیوں نے بھی ترقی کی ہے, لیکن ان کی ترقی ہے وہ پولیٹیکل نہیں ہے, وہ کاروباری ترقی ہے, ہوتی ہے, وہ انڈرسٹینڈیبل ہے. صحیح. ان کی تو ترقی کا ماشاءاللہ اب حد ہی ہو گئی یار. لیکن بہرحال نظام انصاف ہے, نظام احتساب ہے. ڈونگ شونگ تو ہم نے جمہوریت کا بھی رکھا ہوا. میں ابھی کیا کر رہا تھا جمہوریت کے بارے میں, اس ڈیموکریسی, یہ ڈائن ہے, کھا گئی, لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا. اٹ میں بی اے ڈیموکریسی. مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ نیب کے قانون کو انہوں نے آ کے چینج کیا, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے, سپریم کورٹ اس کی آج بھی اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے, اور ظاہر ہے کہ دے آر ریزنگ ڈفرینٹ کویسچنز. اب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ تقریباً 50 کے قریب ہائی پروفائل لوگوں کے 12 سے 1600 ارب کے کیسز جو ہیں وہ وائنڈ اپ ہو گئے بیکاز آف دس NRO2. تو اگر اس طرح کی سچویشن ہے, اور شہزاد اکبر صاحب کا آپ نے بھی نام لیا, میں نے بھی نام لیا, خان صاحب نے ان کو بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پہ بٹھایا ہوا تھا, بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ ہی ہیز ڈن. اب اس طرح کے نیب جیسے اداروں کی پھر ضرورت ہے اگر وہ طاقتور کو نہیں پکڑ سکتے, یا پھر ان کو اسکینڈلائز کر کے بدنام کرتے ہیں لوگوں کو ان بوتھ دا سچویشن. یار ایک بات سنیں, آپ کا جو ملک کا نام ہے, میں تو کئی بار سوچا میں نے کہ میں کو ریٹ شیٹ کروں اور اپنا آرگیومنٹ لے کے کسی وکیل کے بغیر میں کہوں میری سنو. اسلام میں سسٹمز نہیں دیے گئے, چونکہ رب العالمین سے بہتر کون جانتا ہے کہ جو کائناتیں انہوں نے بنائی ہیں وہ اس میں تبدیلیاں, بہت ہولناک قسم کی تبدیلیاں آتی رہیں گی. انہوں نے منزلوں کا تعین کیا ہے, ٹھیک, منزلوں کا تعین, سسٹم نہیں, چونکہ جو سسٹم آج ہے وہ کل نہیں ہوگا, جو کل ہے وہ پرسوں نہیں ہوگا. ہدف دیا, اہداف دیے, ٹارگٹس دیے, وہ کیا ہے؟ سیاست اور دولت چند ہاتھوں میں اس کا ارتکاز نہ ہو, ختم. جیسے مرضی انشور کر لو, جیسے مرضی کر لو. وہ اسلام ہے ہی نہیں جس میں سیاسی طاقت اور ملکی دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو. تو آپ نے کہا نا اتنے لوگوں کے اتنے خرب شرب, یہ ملک ان کا ہے, یہ باقی رہا ہے. یہ ہمیں چپٹ کے ناتی ہے, اٹھا کے آئی ڈی کارڈ سمجھتے ہیں ہم سٹیزن ہیں. نو, دے آر ناٹ سٹیزنس. چند دن پہلے وہ ان کا کیا نام ہے, وہ کراچی کے بڑے اچھے وہ وسعت اللہ, ان کا کالم پڑھیں جی, اٹک جیل کے بارے میں, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے.
لیکن جب رونگٹے آپ کے بیٹھ جائیں تو پھر یہ سوچیں کہ پوری اٹک جیل والا حال سارے ملک کا ہے. پڑھ کے دیکھ لیں 2 دن پہلے کالم تھا, اور وہ ایک تحقیقاتی رپورٹ ہے, کوئی ہمیں تجزیہ نگار نہیں بیٹھا وتھ فیکٹس اینڈ فگرس. تو میں کالم جب میں نے پڑھ لیا تو میں نے کہا یار یہ جیل بیسیکلی سارے ملک کی کہانی ہے, اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ نظام ایک ایسے جال کی مانند ہے جس سے مگرمچھ آرام سے نکل جاتا ہے, مینڈک پھنس جاتا ہے, ختم. صحیح ہے. ناظرین, ہماری بات ہو رہی ہے حسن نثار صاحب سے. یہاں پہ ایک بریک لیں گے, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار صاحب. آپ صحافی ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. ان سے ہم ملکی سیاسی صورتحال کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. یہ جو 62(1)(f) اس کے حوالے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ سینٹ کے اندر پرویشا صاحبہ نے ایک جو وہ دائر کر دی ہے کہ اس میں اندر صادق اور امین کے جو الفاظ ہیں ان کو چینج کر دیا جائے, اور سپریم کورٹ میں تاحیات نائلی کے بھی مقدمات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. فیصل واڈا صاحب کی جو اپیل ہے وہاں پہ لگی ہوئی ہے, اور آلریڈی نواز شریف اور جہانگیر ترین جو ہیں وہ نئے حل ہو چکے ہیں. اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ آتا ہے تو دے ول بی بینیفیشری. تو ڈو یو تھنک کہ یہ 62(1)(f) جو ہے اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں یہ بات سنیں, یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہندوستان پورے کے بارے میں جامعہ الازہر کے جو وائس چانسلر, یہ جو بھی ان کا ٹاپ مین ہوتا ہے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ انڈین اسلام ہے جی, ہندوستان کے مسلمانوں کا. یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کہ ان کا انڈین اسلام ہے جو پریکٹس کرتے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہو صادق و امین, کس کی بات کر رہے ہیں صادق و امین؟ یہ ضیاء الحق ٹائپ ایک اس نے گھڑا ہوا تھا, اس نے وہ اپنا سودا سودا بیچتا, اور یہ یہاں ہو رہا ہے بالکل. اور اسلام بیسیکلی 3 لفظوں میں اس کا خلاصہ ہے, 3 میجر ٹارگٹس ہیں. فرعونیت نہ ہو, اگین پولیٹیکل جسے کہتے ہیں ٹوٹل پاور. قارونیت نہ ہو, پیسے ملکی وسائل پہ 100% کمانڈ کنٹرول وہ نہ ہو, اور حامانیت, یہ پادری پانی ملائیت, ایک پیشہ ور ملائیت, وہ نہ ہو. ختم. یہ میں کہہ رہا ہوں. تو اس لیے بھائی میرے یہ بے شمار چیزیں جو دین کے احساس بنیادی طور پہ انسانوں کو ایکسپلائٹ بہت آسانی سے, اور جہاں جتنی جہالت ہوگی, جہاں اندازہ لگائیں آپ, سعودی عربیہ جیسے ملک میں سن 2020 تک یا پتہ نہیں 21 تک یا 19 تک عورتوں کے وہ چلانے پہ پابندی تھی. وہ ویکیوم کلینر چلا سکتی ہے, واشنگ مشین چلا سکتی ہے, ڈرائیونگ کی اوون چلا سکتی ہے, کار نہیں چلا سکتی. یہ مطلب یہ ساری مشین نہیں ہے نا. اور آج کل پتہ نہیں کیا گھروں میں کیا کچن کا جو پتہ نہیں وہ کتنے گیجٹس ہیں وہ سارے چلا سکتی ہیں, ٹی وی چلا سکتی ہیں. کوئی شرم حیا نہیں. اسی لیے میں ایم بی ایس کو بہت زیادہ سراہتا ہوں. ابھی ریسنٹلی ان کا کوئی اور ہے کہ نامحرموں کے بغیر بھی عورتیں جا سکتی ہیں. خدا کا خوف کرو. اس کے لیے عمرے کے لیے بالکل کی ایک بہت بڑی پہچان ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہو اس کو سمجھتا ہے اور اس کے تقاضوں کو ایڈریس کرتا ہے. اصل بات تو کرتا کوئی نہیں. یہ آپ سروے کریں, خاص طرح کے پیشہ ور لوگوں سے ذرا پوچھیں, جس کو شریعت کہتے ہو, یہ لفظ ہے شریعہ. پوچھ کے مجھے کسی وقت فون کرنا 5-7 دن کے بعد, ان میں سے کتنے لوگوں کو اس کا مطلب آتا ہے. پوچھیں ذرا, کچھ پتہ نہیں ہوتا. اور میرا تو جھگڑا میرے بچوں کو جو پڑھانے کے لیے قاری صاحب آتے ہیں, پارٹ آف آور فیملی, تو ان کے ساتھ میرا ہوتا تھا کہ یار اپنا کو زور لگاؤ, کو پڑھ لو. کون سا کوئی اتنا اوکھا کام ہے کیا نہیں. بس وہ کتنا بڑا جھوٹا ضیاء الحق نحمدہ ونصلی علی رسولہ,
وہ کر کے 90 دن کا وعدہ کیا، تو 11 سال جب تک تیرا طیارہ نہیں پٹ گیا اور تیرا نظام نہیں پٹ گیا، تو نے جان نہیں چھوڑی اس ملک کی. وہ ٹیکے لگا گیا اس ملک کو، وہ آدمی، ایک آدمی اپنے اقتدار کی خاطر. احسان فراموش. That is what we call it a power politics. وہ بھائی پاور پالیٹکس واٹ ایور. جی حضرت علی نے فرمایا تھا کہ کسی کمزرف پہ احسان کرو، اس کے شر سے ڈرو. اس کی مثال دیکھنی ہے تو دیکھ لیں. you're right. اب یہ بالکل اس آپ کا صحیح. فیصلہ کون کرے گا؟ یہاں تو ہمارے تو اچھے خاصے بندے بعض اوقات تبلیغ کے نام پہ ایسی ایسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے. تو ہمارے ہاں تو پھر جس کی جو مرضی ہے، جس کے جو بس میں ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس لیے اچھا ہے، صادق اور امین حضور کے علاوہ ممکن نہیں ہے. یہ وہ کوئی ڈیوائن کوئی وہ اور کھاتا ہے. بالکل کچھ چیزیں صرف پیغمبروں کے لیے وقف ہیں. صحیح. عام آدمی کتنا ہی بھلا کیوں نہ ہو، وہ لیول نہیں ہو سکتا. فتح مکہ کے موقع پہ حضور نے ایک کتیا اپنے پلوں کے ساتھ پریشان، گھروں سب کے دروازے بند تھے، وہ ٹکرے مارتی پھر رہی تھی. حضور واپس پلٹ گئے. جس شہر سے ہجرت کی ہو چھپ کے، وہ فتح ہو رہا ہے. حضور کی گردن شکر سے جھکی ہوئی ہے اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ واپس پلٹو، جب تک یہ کتیا اپنے بچوں سمیت. حکم ہے کہ انسان کو سوچ سکتی ہے یہ بات کہ اپنے، اگر تمہیں پتا ہو کہ سامنے جو بچے کھڑے ہیں ان میں سے فلاں فلاں یتیم ہے، اپنے بچے سے پیار نہ کرو. اس کا یہ دیکھو نا. اب اگر آپ نہیں کر سکتے اچھے سے اچھے، لوگوں کو خیال ہی نہیں آتا اس طرح کا خوبصورت. یہ کچھ چیزیں بس ان کے لیے. بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے حسن نثار صاحب یہ بتائیے گا کہ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی پہ ہماری جو معیشت ہے اس کے اندر کچھ ہمیں تبدیلی دکھائی دے رہی ہے. کیا کیسے وہ آپ فیک دیکھتے ہے، ہیں؟ وہ فیک ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ غلط ہے، فضول ہے، یہ جگاڑ ہے. دیکھیں بات سنیں، وہ کیا کہتے ہیں یار، مجھے کریکٹ کرنا، میں نالائق سا آدمی ہوں. وہ یہ حکیم اور یہ ڈاکٹرز وغیرہ کیا کہتے ہیں، اسٹیرائڈ کیا کہتے ہیں اس کو، کیا جو اسٹیرائڈز ہی ہوتے ہیں جی. ہیں؟ اسٹیرائڈز ہی ہوتے ہیں. ہاں وہ دے کے فوری ریلیف، لیکن وہ کلر ہوتا ہے. یہ پہلے بھی اس طرح کے کرتب دکھا کے گئے. IMF کو فائن دینا پڑا پاکستان کو، ذلت اور شرمندگی علیحدہ ہوئی. یہ معیشت دان نہیں ہے، ان کو نوبل پرائز ملتا معیشت میں. ان کا ککھ نہیں کوئی تعلق شالو. یہ جگاڑیے ہیں اپنی جگہ پہ، اچھے ہیں، صحیح ہے. شگاڑ یہ وہ، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہے، یہ اس طرح کی دوائی دے کے مریض ایک دفعہ تو پھدکنا شروع کر دیتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ کہانی مک گئی ہے. اچھا حسن نثار صاحب، اس سارے موجودہ جو اس وقت جو ایک پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے، گورنمنٹ ہے، آصف علی زرداری صاحب کا رول آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آصف علی زرداری، دیکھیں ان کے بارے میں 2-3 چیزیں سمجھ لیں. ہی از اے ٹپیکل بلوچ سردار، اور ٹرائبل لوگوں کی کچھ صفتیں ہوتی ہیں. میں ظاہر ہے مجھے مور دین 30 ایئرز، میں نے زندگی میں 2 بار اگر جیل دیکھی ہے تو جاؤ لگ کے زمانے میں بھٹو صاحب کے پیپلز پارٹی کے عشق میں، وہ بچہ ہی تھا میں، ویری ویری ینگ. صحیح. تو لیکن بنیادی باتیں ہوتی ہیں، انسانوں کے بیک گراؤنڈ جو ہے نا، وہ پھر وہ ان کی شکل و صورت جو ہے نا، ان کی جو متشکل ہوتے ہیں وہ ایجز کے بعد، جنریشنز کے بعد. ٹرائبل آدمی کے اپنی ایک دنیا ہوتی ہے. سو آصف علی زرداری صاحب کو آپ اس ملک کے کسی اور سیاستدان، یا تو وہ بھی ٹرائبل بیک گراؤنڈ کا بندہ ہو، ٹرائبل لوگوں کی ایک اپنی دنیا. میں نے بہت کلوزلی یہ دیکھا ہے، بیکاز میں ونس آئی واز مطلب ویری فریکوینٹلی وزٹنگ سعودی عربیہ، اور وہاں دوستیاں خیر نہیں. تو ٹرائبل آدمی بہت عجیب و غریب ہوتا ہے، وہ اتنا سمارٹلی. اور ایک بات یاد رکھیں، ٹرائبل آدمی کی 6 سینس لاجواب ہوتی ہے.
وہ اربن آدمی کی ہو ہی نہیں سکتی, اس کا لیول ہی اور ہوتا ہے. سو لیکن اور میں نے تو ایک دن کہا بھی تھا, کافی ویسے چند مہینے پہلے کی بات ہے, کہ زرداری جیسے بندے کا میٹر پھر جائے وہ پاکستان کا میٹر تبدیل کر دے. صحیح ہے. ہی سو بریلینٹ, اگر پریورٹیز آگے پیچھے ہو جائے نا. لیکن یہ میں نے ایک زمانے میں آئی واز ویری کلوز ٹو, مجھے جیسا کمپلیمنٹ بے نظیر بھٹو مرحومہ نے دیا ہے وہ شاید مجھے آج تک کبھی نہیں کسی نے. اٹس آن ریکارڈ, وے آؤٹ ہے. محمود شام صاحب نے ان کی بڑی اہم تقریریں کمپائل کی ہیں, ان میں شامل ہیں. تو یہ جب نواز شریف کے آنے کے بعد جب 86 میں غالباً بی بی آئی ہیں, تو پوری جو پیپلز پارٹی اس میں جہانگیر بدر میرا یونیورسٹی فیلو تھا, مجھ سے سینئر تھا بہت, میں آنرز میں گیا تھا پارٹ 1 میں, اس وقت میرا خیال دوسرا ایم اے کر رہا تھا. میرا پیار محبت ہماری بہت ہو گئی, دوستی ہو گئی. اس سے لے کے شاہد نماز ایک ایم پی اے اور کافی سارے لوگ, وہ بی بی کی منتیں کرتے تھے کہ خدا کے لیے بات کو سمجھیں بی بی, فیصلہ کن فیکٹر اب پیسہ ہو گیا ہے. ان لوگوں نے پالیٹکس کا کیریکٹر تبدیل کر دیا, اور یہ بالکل ٹھیک. 60 سال کے نائب تحصیلدار پٹواری بھرتی کرنے, پولیس کو جو لوگ وانٹڈ تھے, یہ میں نہیں کرا اگین. عباس خان آئی جی پنجاب تھے, ایز سٹنگ آئی جی, انہوں نے رپورٹ لکھی, شائع کی. تو جو وانٹڈ تھے پولیس کو, انہوں نے پولیس میں بھرتی کر کے انہوں نے پہلے لاہور کو اٹیرا یا جو بھی کرنا تھا, یا اس کے بعد بتدریج یہ پھیلتے چلے گئے. جی فائنلی مجھے یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پچھلے ایک عرصے سے آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے کافی زیادہ ان کے مختلف قسم کے ویوز تھے, اور وہ کہہ رہے تھے جی ان لوگوں کو تو یعنی یہ کرنا ہی نہیں چاہیے. دیٹس وائی ہی از مور انٹرسٹڈ کہ ارلی الیکشن ہو, اور شہباز شریف صاحب جو ہے ایز اے پرائم منسٹر وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی نہ کریں. ریسنٹلی صدر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ایک براڈر مشاورت اس کے اندر, یا وسیع مشاورت جو ہے وہ ہونی چاہیے. آئین از ویری کلیئر کہ کس نے کرنا ہے. تو آپ کدھر کلیئر کلوئر ہے. ضیاء الحق نے ایک ہی زندگی میں سچ بولا تھا کہ چند کاغذوں پر مشتمل ایک چیتڑا ہے. کدھر کلیئر ہے. جب سٹیک ہولڈرز کے آپس میں سینک پھنستے ہیں تو آئین کی شکیں حوالہ, جو لوگوں کی ویلفیئر کے بارے میں بھری پڑی ہے یہ اسٹوپڈ سی کتاب, اس کے بارے میں کبھی ذکر کیوں نہیں ہوتا. کیوں؟ کجریوال یا کچریوال جو دلی کا چیف جس نے پھر وہ پنجاب کا بنایا, وہ جو ایک پہلے کمیڈین تھا, ذرا دیکھیں تو صحیح اس نے کیا کر دیا ہے وہاں. 300 پتہ نہیں یونٹ تک بجلی فری ہے, کتنے ہزار لیٹر پانی فری ہے, اسکولوں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے, سیٹیں پتہ نہیں 4 گنا, اپنے بچے وہاں پڑھا رہے ہیں. یہ ڈوب نہیں مرتے سارے. آئین ہم نے سارا ایک جگاڑ رکھا ہوا ہے, ہر چیز کا جواب ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس آئین بھی ہے, ہمارے پاس جھنڈا بھی ہے, ہمارے پاس جھنڈے میں کے اندر ایک ڈنڈا بھی ہے, ہمارا ایک قومی ترانہ بھی ہے. اچھا آپ نے لوازمات سارے پورے کیے ہوئے ہیں. اصل میں کیا ہے, ابھی آپ نے کہہ کے ہٹے ہیں نا کہ اتنے سال یہ عدالتوں میں دھکے کھاتے رہے, یکدم ملاؤ, یہ تو پوتر پارسا تھے. صحیح. اب یہاں ان کو پکڑو, یہ مذاق ہو گیا. بہت شکریہ حسن رسال صاحب, بہت شکریہ. سینئر صحافی مصنف دانشور ناظرین ہمارے ساتھ تھے. بڑی امپورٹنٹ باتیں جو ہے اس وقت ملک کو جو درپیش چیلنجز ہیں معاشی اعتبار سے یا سیاسی اعتبار سے, اس کے اوپر اپنا تجزیہ دے رہے تھے. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے جو سوات ویلی ہے اس میں پچھلے چند ماہ کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات بتدریج جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور ریسنٹلی جو اسکول وین کے اوپر حملہ ہوا جس میں ڈرائیور جو ہے وہ شہید ہو گیا اور معصوم بچیاں اور بچے جو ہیں وہ زخمی ہو, اس کے بعد عوام جو ہے ایک بڑی تعداد میں کل سوات کے اندر وہ نکلی باہر. انہوں نے کہا ہے کہ اس دہشت گردی کا اور دہشت گردوں کا مقابلہ کیا جائے گا اور انٹیمیڈیٹ نہیں ہوگی عوام. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پروسیس ہے, یعنی ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, پولیٹیکل
الیکٹڈ لوگ ہیں وہاں پہ، ایک امن کمیٹی ہے یا جو بھی لوگ ہیں اور جو لوکل لوگ ہیں وہ سارے مل کے جو ہے اس سارے عمل کو، یعنی دہشت گردی کا جو معاملہ ہے یا امن و امان کا جو چیلنج ہے، اس کو کیسے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور اس میں کن کن لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں، کہاں کہاں پہ لوپ ہولز ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ رفیع اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے نیوز ون کے نمائندے ہیں وہاں پہ اور سینئر صحافی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا رفیع اللہ خان صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے یہ کارروائی کی، ابھی تک پولیس نے کیا کوئی اریسٹ کیا ہے کسی کو؟ انویسٹیگیشنز کیا ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے عوام کا جو غم و غصہ ہے اس کو کم کیا جا سکے، ٹھنڈا کیا جا سکے؟ جی بہت شکریہ وحید صاحب۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سوات میں جو دہشت گردی کی نئی لہر شروع ہو گئی، وہ 7 اگست کو پہلا واقعہ رونما ہوا تھا اور چپریال تانے پر جو ہے 4 نامعلوم نقاب پوشوں نے حملہ کیا تھا۔ اس کے اگلے روز پھر بالاسور کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، لیکن روز اول سے ہی پولیس اور ضلع انتظامیہ کا جو موقف ہے وہ وہی ہے جو آج 2 مہینے بعد بھی ہے۔ وہ ہمیشہ سے میڈیا کو اگنور کرے، میڈیا کو اپنا اوپینین جو ہے وہ نہیں دے رہی ہے، اور اسی وجہ سے جو پہلا واقعہ پیش آیا تھا 7 اگست کو، اس ٹائم بھی پولیس ڈی پی او سوات یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی واقعہ ایس سچ یہاں پیش نہیں آیا ہے۔ پہلا واقعہ جو تھا وہ انگرو ڈیرے کا جو رات کو ہوا تھا صبح کو، اس میں بھی پولیس نے جو ہے معاملے کو چھپانے کی کوشش کی تھی، اور جو پھر یہ وین پر جو حملہ ہوا تھا اس کو بھی ڈی پی او سوات نے اسی ٹائم پریس ریلیز جاری کر کے بتایا کہ یہ جو ہے یہ ذاتی دشمنی ہے اور یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے مقامی لوگ اور جو ڈرائیور جب ہوا تھا اس کے جو خاندان والے لوگ ہیں، یہ جو پولیس ہے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا وہاں کی جو انتظامیہ ہے، وہ کیوں ایسا کر رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ابھی یہ ہماری سمجھ سے بھی بالاتر ہے، کیونکہ جتنی بھی ہماری سوات کی لوکل میڈیا ہے وہ بار بار ڈی پی او سوات سے موقف لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ڈی پی او سوات جو ہے نہ اپنا موقف دے رہے ہیں اور نہ پوزیشن واضح کر رہے ہیں، تاکہ جو حقائق ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچا سکے اور جو لوگوں کی جو گریونسز ہے وہ دور ہو سکے۔ جو پروونشل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ جو ہے، یعنی جو چیف منسٹر ہیں، ہی از فرام سوات، مراد سعید جیسے جو بڑے ایکٹیو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں، ہی از فرام دا سوات۔ اور اگر ہم وہ کیا کہتے ہیں، پہلے تو آپ صوبائی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کیا کہتی ہے؟ جس طرح پولیس کا موقف ہے کہ وہ معاملات کو ایزی لے رہے تھے، کافی لائٹ لے رہے تھے روز اول سے، جو پہلا واقعہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ بالا چپریال تانے پر حملہ ہوا تھا، تو سیم سچویشن صوبائی حکومت کی بھی تھی۔ بیرسٹر صاحب سے میری ایک انٹرویو کے دوران سے میری گفتگو ہوئی تھی، تو ان کا بھی یہی بتانا تھا کہ یہ اتنی بڑی وہ نہیں ہے اور یہ مٹا کے ایک خاص علاقے میں پوری سوات میں حالات کافی بہتر ہے اور ان سے ہم جلد ہی نمٹیں گے۔ لیکن معاملہ جو گراؤنڈ پر ہم دیکھ رہے تھے تو اس سے کافی مختلف تھا۔ تو ابھی جو یہ 4-5 بڑے بڑے واقعات ہوئے، جس میں ادریس خان پر بم دھماکہ ہوا، جو انگرو ڈیرے میں باپ بیٹے کو قتل کیا، اور پرسوں جو یہ گلی باغ میں اسکول وین پر حملہ ہوا، تو اس کی وجہ سے جو اب حالات ہے وہ مزید کشیدہ ہو گئی ہے، اور صوبائی حکومت کی جانب سے بھی وہ جو ہے خاص دلچسپی نہیں لی رہے۔ جو لوکل ایم پی ایز ہیں، ان کے ایم پی ایز ہیں، چلے ایم این ایز جو ہیں وہ تو لوکل جو ایم پی ایز ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا کیا موقف ہے؟ ظاہر ہے وہ تو ریپرزنٹیٹیو ہے، ان کا کیا موقف ہے؟ اصل میں جو لوگوں میں جو شدید تشویش اور پریشانی پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ سوات کے لوگوں نے 2 مرتبہ اپنی روایات توڑ کر سوات کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹس، کافی بڑے مینڈیٹ سے کامیاب کیا ہے، اور لوگ ابھی اس وجہ سے جو حکمران پارٹی ہے پی ٹی آئی جس کی صوبائی حکومت ہے، ان سے کافی نالا جو ہے نظر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا رفیع اللہ خان صاحب، بہت شکریہ۔ ہمارے نمائندے ناظرین سوات سے ہمارے ساتھ تھے اور وہاں پہ جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ وحید حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔